بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 جولائی 2015۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کو بہت مبارک سمجھا گیا ہے اسلام میں۔ آج سے ہم سنڈے کلاس کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہے درس قرآن۔ آج سے درس قرآن شروع ہوگا اور سلسلہ وار چلتا رہے گا، سورہ الحمدللہ سے لے کر قل اعوذ بالناس تک۔ دیکھیے، درس قرآن اسلام میں سب سے زیادہ پرانی ٹریڈیشن ہے۔ سب سے پہلا درس قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، پھر تمام لوگ دیتے رہے، ابھی تک جاری ہے۔ کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ آتھینٹک جو ڈاکومنٹ ہے وہ قرآن ہے۔ سارے مسلمان، چاہے کسی فرقے کے لوگ ہوں، ہر فرقے کے لوگ ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، یہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، حنفی ہوں یا شافعی ہوں، کوئی فرقہ مجھے نہیں معلوم جو قرآن کے بارے میں الگ رائے رکھتا ہو۔ اس لیے امت میں ہمیشہ درس قرآن کا رواج رہا ہے۔ تو ہم بھی آج یعنی 12 جولائی 2015 سے یہاں ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ برابر چلتا رہے گا سلسلے وار۔ دیکھیے، قرآن میں سب سے پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ سے پہلے یہ کلمہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 بار آیا ہے، یعنی قرآن میں کل سورتیں 114 ہیں، اس میں سے ایک سورہ یعنی التوبہ میں، توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، نہیں لکھا ہے، لیکن سورہ النمل میں یہ کلمہ آ گیا ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے قرآن میں بسم اللہ الرحمن کی تعداد 114 ہو گئی، جتنی کی سورتوں کی تعداد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ صرف کوئی رسمی کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم تعلیم ہے اسلام کی۔ حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے، کل امر ذی بار لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ، یعنی کوئی بھی کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے اخطا ہے۔ وہ اخطا کے معنی ہوتے ہیں کٹا ہوا، یعنی انگریزی میں کہیں گے کٹ آف، OFF، کٹ آف۔ تو کٹا ہوا کس چیز سے؟ رحمان الرحیم سے۔ خود اسی کلمہ میں جو لفظ ہے الرحمن الرحیم، تو اسی سے کٹا ہوا، یعنی رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیے، ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے، اس بیس کے بغیر وہ چیز کٹی ہوئی ہے۔ جیسے درخت کے بیس ہے، اس کے نیچے کی زمین،
اگر درخت کے نیچے زمین نہ ہو تو کٹا ہوا درخت ہے. فصل کی بیس ہوتی ہے سوائل. اگر سوائل نہ ہو تو فصل بیس سے محروم ہے. تو ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے, اسی بیس کی وجہ سے وہ فلرش کرتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہاں بتایا کہ کوئی بھی امر, یہ جو ذو بال کا لفظ یہاں پر ہے, ذو بال کے معنی ہیں بظاہر تو ہے کہ کوئی بڑا کام, لیکن بڑا کام کے معنی یہ نہیں کہ کوئی حوالیائی کام. اردو میں کہیں گے کہ کوئی بھی قابل ذکر کام, کوئی بھی قابل ذکر کام. مثلاً دیکھیے, میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے, وہ زمین پر گر گیا, تو بھی ایک امر ہوا. یہ ذوبال امر نہیں ہوا. قلم گر گیا, اس کو اٹھا لیا میں نے 1 سیکنڈ میں. لیکن جو کتاب میں لکھنا شروع کروں قلم ہاتھ پہ لے کر, تو ایک ذوبال امر ہے, کیونکہ چلے گا وہ مہینوں سالوں. تو کوئی بھی ایسا کام جو شروع ہو کر چلتا رہے, ایک لمبی مدت کے بعد وہ اپنی تکمیل تک پہنچے, تو وہ ذوبال امر ہے. تو ایسے کام کا آغاز اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے تب وہ کامیاب ہے, وہ ناقصہ ہے, یعنی بے زمین ہے وہ, کیونکہ وہ اللہ سے جڑا نہیں. آپ کی پلاننگ جو ہے وہ اللہ کی زمین پہ کھڑی نہیں ہوئی. آپ نے جو کام شروع کیا اس کے لیے آپ نے اللہ کی مدد حاصل نہیں کی, تو وہ اختہ ہے. وہ مطلب یہ کہ بے زمین ہے. تو یہ جو کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کوئی رسمی کلمہ نہیں ہے, یہ ایک اسپرٹ کو ریوائیو کرنا ہے. جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ ایک اپنے اندر ایک حقیقت کو یاد کرتے ہیں, ایک اسپرٹ کو زندہ کرتے ہیں. وہ یہی کہ اس دنیا میں کوئی کام بنتا ہے تو اللہ کی مدد سے بنتا ہے. تو ہر کام کی مستحکم زمین صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جو کام آپ شروع کریں وہ اللہ کے نام سے شروع کریں, یعنی اللہ کی دعا سے شروع کریں, اللہ سے نصرت مانگتے ہوئے شروع کریں, اللہ پر یقین کرتے ہوئے شروع کریں. اس میں جو 2 لفظ ہیں رحمان اور رحیم, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رحمان کے معنی الگ ہے, رحیمی الگ ہے. دونوں ایک ہی معنی دونوں کے. یہ زبان کا ایک اصول ہے کہ کثرت اللفظ تدل علی کثرت المعنی, یعنی لفظ کے تکرار سے معنی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک صفت کی تکرار ہے. یہ ایسا نہیں کہ رحمان کے معنی کچھ ہے, رحیم کے معنی کچھ ہے. اسی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. تو تکرار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی تاکید کی, اس پر زور دیا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے, وہ کوئی رسمی کلمہ نہیں ہے, وہ ایک کائنات کی ایک عظیم حقیقت کو یاد کرنا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز, چاہے ذرہ ہو یا آفتاب ہو, سولر سسٹم ہو یا گلیکسی ہو, انسان ہو یا حیوان ہو, سب ہر لمحہ اللہ کی مدد پاتے ہیں, تب وہ اس دنیا میں قائم رہتے ہیں. تو جب آپ کام شروع کریں, کوئی قابل ذکر کام, اور دل سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ اس کلمے کو ادا کریں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کامیابی کی زمین کو پا لیا. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی
کامیابی کے لیے جو زمین درکار ہے اللہ کی مدد وہ آپ نے حاصل کر لی. تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کا کام کامیابی تک پہنچا گا. اس کے بعد یہ سورہ آتی ہے جو قرآن کی پہلی سورہ ہے, الحمد للہ رب العالمین. ہم کے معنی بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کے معنی تعریف ہیں, لیکن تعریف کی حقیقت کیا ہے؟ قصیدہ خوائی نہیں ہے. تعریف کی حقیقت شکر ہے, جو کہتے ہیں اگنالج کرنا. تو جب آپ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, تو آپ نے رب العالمین کے رب ہونے کو اکنالج کیا, اس کا شکر ادا کیا, اس کا اعتراف کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ وہ اپنے رب کو دریافت کرے اور اس کو اکنالج کرے. کیونکہ اس دنیا میں دیکھے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے, اپنا وجود سے لے کر باہر کی تمام چیزوں تک, سب ہمیں اللہ رب العالمین سے ملا ہوا ہے. وہی ہر چیز کا گیور ہے, ہم صرف ٹیکر ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ, تو آپ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا, اس حقیقت کو اکنالج کیا. اسی کو کہتے ہیں شکر. تو اس کلمہ کا مطلب ہے شکر ہے اللہ رب العالمین کا. پھر رب العالمین کی جو لفظ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم شکر کیوں کرتے ہیں. شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر اس کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے, وہ رب العالمین ہے. رب کا لفظ عربی زبان میں بہت ہی جامع لفظ ہے, یعنی پیدا کرنے والا, اس کو گرو کرنے والا, اس کو سنبھالنے والا, شروع سے آخر تک اس کی مدد کرنے والا, یہ سارا مفہوم اس میں شامل ہے. تو کیا اللہ کی اس صفت کو ہم نے ذکر یاد کیا اس کلمہ میں کہ وہ ہمارا رب ہے, ہمارا سب کچھ وہی ہے. سب کچھ ہمارے وجود سے لے کر ہماری تمام ضرورتوں تک ہر چیز کا تعلق اسی سے ہے. تو اس کو کہیں گے کہ شکر ہے اللہ رب العالمین کا. یعنی میں اکنالج کرتا ہوں. یہ اکنالج کرنا لپ سروس کے طور پر نہیں ہے, اس لپ سروس کا معاملہ نہیں ہے. یہ سچ پوچھے تو ایک ڈسکوری کا کلمہ ہے. الحمد للہ رب العالمین ایک ڈسکوری کا کلمہ ہے. جیسے آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں, مل جائے آپ کو, تو آپ کہیں کہ میں نے پا لیا. جو پینسل میں ڈھونڈ رہی تھی, اب یہ تو پینسل مل گئی مجھے. تو آپ انسان جو ہے وہ بائی برتھ سیکر ہے, وہ سیکر پیدا ہوتا ہے. تو انسان تلاش کر رہا ہے اپنے زندگی کی پرپس کو, اپنے خالق کو, کس نے اسے وجود بخشا, کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے. تلاش کر رہا, یہاں تک کہ وہ پا لیتا ہے. اسی تلاش اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ کہا پڑتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین. تو الحمد للہ رب العالمین یہ کوئی ایک لفظی کلمہ کی بات نہیں ہے, بلکہ ایک سب سے بڑی حقیقت کو دریافت کرنے کے بعد آدمی کی زبان سے جو کلمہ نکل پڑتا ہے اس کی بات ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا جو انسان کے لیے انسان جو سب سے بات کر سکتا ہے اپنے رب کے لیے, وہ شکر ہے. کیونکہ ہم تو صرف ٹیکر ہیں, گیور تو صرف اللہ ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے, ہم تو صرف اس سے لینے والے ہیں. تو اعتراف ہی واحد چیز ہے جو بندہ
اپنے رب کو پیش کر سکتا ہے، یعنی اکنالج کرنا. لیکن یہ اکنالج کرنا جو ہے یہ محض الفاظ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ مطلوب نہیں ہوگا. وہ سچ مچ دریافت کا ایک کلمہ ہو، سچ مچ دل کی آواز ہو، سچ مچ اس میں آدمی کی پوری پوری شخصیت ڈھل گئی ہو، تب وہ الحمدللہ ہے. یعنی آپ کا پورا وجود اس میں سما گیا ہو، تب وہ الحمدللہ ہے. ورنہ صرف ایک جو قرآن میں ہے کہ بل کلمۃ ہو قائل ہوا، ایک کہنے کا ایک لفظ، ایک کہنے کا لفظ بن گیا، وہ اللہ کو مطلوب نہیں. اس کے نتیجے میں آپ کو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نصرتیں آپ کی طرف نہیں آئیں گی. تو یہ پہلی آیت ہے. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو کلمہ ہے وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. تو اللہ کے جو سب سے زیادہ انسان کی نسبت سے جو بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یہ رحمت والا ہے. یہ پوری تخلیق جو ہے، انسان ہو یا کائنات ہو، سب اللہ کی رحمت کا مینیفیسٹیشن ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو فوراً آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی رحمتی کا تو کرشمہ ہے، اللہ کی رحمت کے تو حصہ اظہار ہے. تو آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی یہ اللہ کی نسبت سے سب سے بڑی بات ہے جس کو آپ دریافت کیا آپ نے، اور آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا. اس سے دیکھیے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق کی نوعیت کیا ہے وہ معلوم ہوتی ہے. اللہ سے تعلق کی نوعیت وہ نہیں جو شعر، کہ آپ نے شعر کو دیکھا تو شعر کے بارے میں آپ کو جذبات پیدا ہوئی، وہ بات یہاں نہیں ہے. رحمان الرحیم کے حصے سے دریافت کریں گے آپ تو آپ کا وہ حال ہو جائے گا جو قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے جو ہے اللہ سے ان کو بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، اسٹرانگ افیکشن ہوتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو دریافت کریں گے اس حیث سے کہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت والا ہے. اس کا ہر اس کی ہر بات رحمت پر مبنی ہے، بلیسنگ پر مبنی ہے. رحمت کا مطلب ہے بلیسنگ. تو جب آپ یہ دریافت کریں گے تب جا کر ایسا ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بے پناہ، آپ کے دل میں اللہ کی بے پناہ جگہ بن جائے گی. آپ کی ساری محبتیں، آپ کا سارا اٹیچمنٹ جو ہے وہ اللہ سے ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو آپ الرحمن الرحیم کے حصے سے دریافت کریں. تو رحمان اور رحیم کہنا ایک کوئی دو الفاظ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم ترین حقیقت کی بات ہے، اور یہ ایک دریافت کا کلمہ ہے. جیسے آج صبح میں اٹھا تو میں نے کپڑے بدلے، تو میں جب کرتا پہن رہا تھا، پاجامہ پہن رہا تھا، تو عجیب میرا کیفیت ہوئی. میں سوچا کہ یہ جو کپڑا ہے یہ کس کو حاصل ہے؟ یہ نہ سورج کو حاصل ہے، نہ چاند کو حاصل ہے، نہ کسی حیوان کو حاصل ہے. یہ صرف انسان کی صفت ہے کہ وہ کپڑے پہنتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ انسانوں کے پاس کپڑے نہ ہوں، ایسے ننگے گھومے سڑکوں پر تو کتنا خراب لگے گا.
کتنا خراب معلوم ہوگا. تو یہ کپڑا انسان کی زینت ہے، انسان کی حفاظت ہے، انسان کی افضلیت ہے اس میں. لیکن کپڑا کیسے بنا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی، مثلاً کپاس، مثلاً اون. اب تو بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں. یہ سب چیزیں اگر نہ ہوتی تو کپڑا بنتا کیسے؟ صرف مٹی ہوتی دنیا میں، صرف پتھر ہوتا دنیا میں، تو آپ کپڑا نہیں بنا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب چیز دی ہے انسان کو کہ ایسی چیزیں پیدا کرتی جو جو کپڑے پہ ڈھل جائیں اور آپ کے جسم کی آرائش بنے، زینت بنے. تو یہ سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ واقعی الحمدللہ کا جو کلمہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اس کے پہلو اتنا زیادہ پہلو ہیں. لیکن کب ہوگا؟ جب ہر وقت آپ سوچیں. جیسے کپڑا پہنتے ہوئے میں نے سوچا، تو ہر تجربہ آپ کو یہ ریمائنڈ کرنے والا بن جائے کہ یہ تو رحمت خداوندی کا تقاضا ہے. آپ پانی لیں، کپڑا اٹھائیں، کھانا کھائیں، یا زمین پہ چلے پھریں، ہوا میں سانس لیں، سورج کی روشنی میں چلیں. جتنے بھی آپ کو زندگی میں تجربات ہوتے ہیں وہ سب تجربات آپ کے لیے یاد دہانی بن جائیں، اللہ کی رحمت کی یاد دہانی، اللہ کے عطیات کی یاد دہانی. تب صحیح معنوں میں الحمدللہ رب العالمین نکلے گا، اور تب صحیح معنوں آپ کہیں کہ خدا تو رحمان اور رحیم ہے. پھر دیکھیے اگلی آیت جو ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ مالک ہے جزا کے دن کا. یہ بھی دریافت کلمہ ہے. جب آپ ان باتوں کو دریافت کرتے ہیں جو میں نے عرض کیا ابھی، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ دنیا کس لیے، یہ انسان کس لیے، یہ زندگی کس لیے؟ کیا اس لیے کہ بس پیدا ہو ختم ہو جائے؟ تو آپ سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہے یہ زندگی، اتنا بڑا واقعہ ہے یہ دنیا کی تخلیق، وہ ابس نہیں ہو سکتی، بے فائدہ نہیں ہو سکتی، اس پرپز لیس نہیں ہو سکتی. ضرور ہے کہ اس کا کوئی اظہار ہو. تب آپ کی زبان سے نکلتا ہے مالک یوم الدین، کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جب کہ تمام حقیقتوں کا اظہار ہو، تمام انسانوں کو جانچا جائے ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون ہے جو جنت کا مستحق ہے اور کون ہے جو جنت کا مستحق نہیں. کیونکہ دنیا میں دیکھیے آدمی کو آزادی دی گئی ہے، تو کوئی مس یوز کرتا ہے، کوئی آزادی کو پراپر یوز کرتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اپنی آزادی کو صحیح، آزادی کا صحیح استعمال کرے، اس کا درجہ، اس کا انجام، اور جو آپ اپنی آزادی کو مس یوز کرے اس کا انجام ایک نہیں ہو سکتا، دو ہوگا. یہی ہے یوم الدین. تو یہ یوم الدین ہے. دنیا سے گزر کر ایک وقت آنے والا ہے جب سارے انسان اکٹھا ہوں، سارے انسانوں کا جائزہ لیا جائے، سارے انسانوں کو تولا جائے، سارے انسانوں کا ریکارڈ دیکھا جائے. اب پھر فیصلہ کیا جائے کہ کون ہے اس میں جس نے صحیح معنوں میں الحمد والی زندگی گزاری، الحمد للہ رب العالمین والی زندگی گزاری، اور کون ہے جو اس ہٹ گیا. یہ ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک. اور جزا کے دن جو ہے اس کا جزا کے دن کو قائم کرنے والا، اس کے تقاضے کو پورے کرنے والا، وہ بھی اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے
کم درجے کی کوئی طاقت یہ نہیں کر سکتی کہ وہ دین کو برپا کرے جس میں سب کا حساب کتاب ہو. تو یہ سب ڈسکوری کے مراحل ہیں، دریافت کے مراحل ہیں. جب آپ سوچتے ہیں، کنٹمپلیشن کی زندگی گزارتے ہیں، تدبر کی زندگی گزارتے ہیں، تو ایک کے بعد ایک آپ کو دریافتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کو دریافت ہوتی ہے اللہ کے حمد کی، اس کے رحمان الرحیم ہونے کی. پھر آپ کو دریافت ہوتی ہے کہ ضرور ہے کہ وہ دن آئے جب کہ اللہ اپنی طاقت سے یوم الدین قائم کرے، جب ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی کا صحیح استعمال کیا اس کا بدلہ دیا جائے، انعام دیا جائے، اور جن لوگوں نے آزادی کا غلط استعمال کیا وہ بھی اپنے اس کی سزا پائیں. تو یہ ہوا مالک یوم الدین. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دریافت کا اگلا مرحلہ ہے. یہ سب دریافت کا سفر ہے، دریافت کے سفر کے مراحل ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بندہ یہ کہہ پڑتا ہے کہ خدایا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ کو میں دریافت کیا اس حیثیت سے کہ تو میرا رب ہے، میرا معبود ہے، تو مجھ کو سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تیری عبادت کی جائے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اپنا سپریم کنسرن بنانا، سپریم کنسرن بنانا. جب آپ اللہ کو اپنا سپریم کنسرن بناتے ہیں تو اس کے بعد جو زندگی بنتی ہے آپ کی، اس کے بعد جو آپ کا زندگی کی جو صورت بنتی ہے وہ اسی کو عبادت کہا گیا ہے. اس میں نماز روزہ بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں سرنڈر کرنا بھی ہے، وہ سب اس میں شامل ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے خدا تو ہی اس کا مستحق ہے کہ میں تجھ کو اپنا کنسرن بناؤں، تیری عبادت کروں، تیرے کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں. اس دریافت کا یہ اگلا مرحلہ ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دے. اب یہاں پر دریافت اگلے مرحلے میں پہنچتی ہے کہ انسان بہت کچھ دریافت کرتا ہے، پھر بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی عقل سے میں نہیں جان سکتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میری دنیا درست ہو اور میری آخرت میں مجھے اللہ کا انعام ملے. تو بندہ کہہ اٹھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے سیدھے راستے کی. سیدھے راستے کے معنی سچے راستے کی، یہ وہ راستہ جو سیدھا تیری ذات تک پہنچتا ہے. تو دیکھیے سلسلے وار ایک ایک دریافت چل رہی. پہلے آیا الحمدللہ رب العالمین، پھر آیا الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں، تجھے کو اپنا سب کچھ بناتے ہیں. تو ہم کو صحیح راستہ دکھا، ہم کو بھٹکنے سے بچا. اب اسی کی وضاحت مزید آگے آتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ کون سا ہے؟
وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کیونکہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ پیدا ہوئے, بہت سے پیغمبر آئے, اچھے بندے آئے, ایسے بندے آئے جس سے اللہ راضی تھا. تو اپنے کو بندہ اس گروہ سے جوڑ لیتا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اے خدا مجھے ان بندوں میں شامل کر دے جن کو تیری رضا ملی, جن کو تیری ہدایت ملی اور اس کو پکڑا انہوں نے. تو صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیے یہ جو لفظ ہے یہ کسی متعین فرقے کے بارے میں نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے کسی متعین فرقے کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ دو کیسز کے بارے میں ہے. وہ کیسز کون ہیں؟ ایک وہ ہے, یعنی یہاں تین گروہ بنے. ایک گروہ تو وہ انعمت علیہم, تین گروہ بنے, ایک انعام والا گروہ, ایک ظالمین کا گروہ, ایک مغضوب کا گروہ. یہ تین گروہ بنے. تو بندہ یہ کہتا ہے خدا مجھے اس گروہ میں شامل کر جو تیرے انعام کو مستحق قرار پائے, یعنی جنہوں نے تیرا اعتراف کیا, تیرے راستے پر چلے, جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا. ایک وہ ہے انعام والا گروہ. اب دوسرے گروہ, اب دو گروہ کی اور ذکر ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو یعنی ہدایت کا راستہ کھلا ان کے اوپر, فطرت کے راستے سے, پیغمبر کے راستے سے ہدایت کا راستہ کھلا. لیکن کیا ہوا, وہ بھٹک گئے, ان کا ڈیریلمنٹ ہو گیا. دیکھیے ڈیریلمنٹ کا لفظ بہت ہی اچھا لفظ ہے. ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ آدمی چلتے چلتے ڈیریل ہو جائے. اس کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آدمی کا ڈیریلمنٹ کر دے, دائیں بائیں اس کو بھٹکا دے. تو ایک وہ گروہ جس کو اللہ کی ہدایت ملی اور ہدایت کو پکڑا اس نے, وہ اللہ کے انعام کو مستحق بنانا, ایک وہ گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ انعام تو ملا اس کو اور کچھ دن اس پر چلا بھی وہ, لیکن پھر اس کا ڈیریلمنٹ ہو گیا, ظالم بن گیا. ظالم مانے بھٹکا ہوا. بھٹکا ہوا کا مطلب ہے کہ دائیں گھوم گیا, بائیں گھوم گیا. تو یہ دوسرا گروہ ہے. پہلا گروہ وہ ہے جس کو کہ جو انعام کو مستحق قرار پائے اپنے عمل کی وجہ سے, یعنی آخر وقت تک وہ اس پر قائم رہا. جو ہدایت ملی اس پر وہ آخر وقت تک قائم رہا, تو وہ انعام والا گروہ بن گیا. دوسرا گروہ وہ ہے جو کچھ عرصے تو چلا اس پر بظاہر, پھر بھٹک گیا, یعنی اس کا ڈیریلمنٹ ہو گیا. یہ ظالمین کا گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو مغضوب کا گروہ ہے. مغضوب یعنی مغضوب کا مطلب ہے غضب, جن پر اللہ کا غضب ہوا. اسی چیز کو قرآن میں دو جگہ لعنت کا لفظ آیا, جن پر اللہ کی لعنت ہوئی. تو یہ کون لوگ ہیں جو بھٹکنے کے بعد اتنا زیادہ اسی میں گم ہو گئے کہ وہ بحث بن گئے, سرکش بن گئے, اور یعنی ڈھیٹ بن گئے اللہ کے خلاف چلنے میں. تو وہ مغضوب ہیں, وہ یعنی ان پر اللہ کا غضب ہوا. تو یہ تین گروہ ہیں, تین گروہ ہیں. تو بلکہ اگر آپ ایک اور انداز سے سوچیں تو یہ چار گروہ بنتے ہیں.
یعنی اس سورہ کے شروع میں جو کلمات ہیں وہ سیکر کو بتاتے ہیں. سیکر ایک درجہ وہ ہے انسان کا جب کوئی سیکر ہوتا ہے, تلاش میں ہے, تلاش کرتے کرتے وہ پا لیتا ہے, کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ سیکر کے گروہ کی تصویر ہے. ہر آدمی پیدائشی طور پر سیکر ہے, یعنی متلاشی حق. تو سورہ کے ابتدائی حصے میں گویا سیکر کی کہانی ہے. وہ ڈھونڈ رہا ہے یہاں تک کہ پا جاتا ہے, تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اعتراف کرتا ہے کہ میں نے پا لیا. جیسے یوریکا مشہور قصہ ہے کہ یونان کا ایک فلسفی تھا, وہ ایک مسئلے کی دریافت کر رہا تھا. تو دریافت کرتے کرتے اچانک اس کو ڈسکوری ہو گئی. تو اس وقت ان کا یوریکا, یہ یونانی زبان کا کلمہ ہے, اس کا مطلب میں نے پا لیا. تو سورہ کے ابتدائی حصے میں یہ اسی کا یعنی اسی دور کا ذکر ہے کہ میں نے پا لیا. تو سیکر تھا انسان, پھر اس نے پا لیا, پھر اس کی زبان سے نکلا اعتراف کے طور پر الحمدللہ رب العالمین. پھر دوسرا جو گروہ ہے, یعنی پہلا گروہ سیکر کا گروہ ہوا, دوسرا گروہ جو ہے انعام والا گروہ, کہ جب اللہ نے ہدایت دی, اس پر راستہ کھولا سچائی کا, تو اس پر قائم ہو گیا وہ آخر وقت تک, پھر ہٹا نہیں اس سے. دیکھیے اس دنیا میں انسان کے ساتھ ایک اور طاقت ہے, وہ شیطان کی طاقت ہے. مسلسل طور پر وہ اس کوشش میں ہے کہ آدمی کو بہکائے. کبھی بھی کوئی انسان شیطان سے خالی نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ پیغمبر کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے کہ کہاں موقع پائے اس کو ڈیریل کر دے, تو جن لوگوں نے اپنے کو ڈیریلمنٹ سے بچایا, ہدایت پانے کے بعد پھر وہ ادھر ادھر بہکے نہیں. کیونکہ دیکھیے دنیا میں ایسا ہے, ہمیشہ طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. کہیں آدمی کو غصہ آ جاتا ہے, کہیں آدمی افینڈ ہو جاتا ہے, کہیں آدمی نفرت آ جاتی ہے آدمی کے اندر, کہیں جھنجھلاہٹ, مختلف قسم کے نگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں. تو اسی وقت کل کرنا پڑتا ہے اس کو, دین اینڈ دیر. اگر آپ اسی وقت کل نہ کریں تو آپ پر چھا جائے گا, اور پھر ڈیریلمنٹ آ جائے گا آپ کی زندگی میں. تو جب بھی آپ کے اندر کوئی نگیٹو تھاٹ آئے تو سمجھے کہ وہ شیطان کو کوئی انٹری پوائنٹ مل گیا, وہاں گھس گیا وہ. جب بھی آپ کے اندر کوئی نگیٹو تھاٹ آئے, نگیٹو کا مطلب ہے کہ نفرت کا جذبہ اور غصہ اور ناراضگی, اس قسم کی باتیں آ جائیں, تو وہ سمجھے کہ شیطان یہاں گھس آیا ہے, تو اس کو ختم کرنا پڑے گا, نہیں تو پھر آپ کا ڈیریلمنٹ ہو جائے گا. تو جو لوگ ڈیریلمنٹ نہ ہوں, اپنے کو برابر بچائے رہیں, شیطان کے ہر باقاعدے کو ڈسکور کر کے اس کو کل کرتے رہیں, تو وہ وہی لوگ ہوں جن کو کہ اللہ اپنے انعام یافتہ ہے. انعام یافتہ کے معنی ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کے یہ توفیق ملی کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو کل کرتے رہیں, باقی نہیں, وہی لوگ ہیں انعام والے لوگ. تو پہلا گروہ سیکر کا ہوا, دوسرا گروہ وہ ہوا جس کو اللہ کا انعام حاصل ہوا. انعام کا معنی ہے کہ ہدایت کی توفیق اس طرح ملی کہ اس پر قائم رہے. وہ ہدایت پر قائم رہنے والا گروہ جو ہے وہی انعام یافتہ گروہ ہے. اس کے بعد دو گروہوں کا ذکر ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک گروہ وہ ہے کہ اس کو ہدایت ملی, کچھ دن چلے بھی وہ, لیکن پھر شیطان کہیں نہ کہیں انٹری پوائنٹ شیطان کو مل گیا, شیطان کہیں گھس گیا, اور پھر اس نے
بہکایا، نفرت پیدا کی، ان کو جھنجھلاہٹ پیدا کی، غصہ دلا دیا، کہیں نہ کہیں ان کو نگیٹو تھاٹ ان کے اندر ڈال دیا، تو پھر وہ بھاگ گئے، ان کا ڈیریلیونٹ ہو گیا. یہ ہیں ضالین. یعنی دریافت تو ان کو ہوئی تھی، اور پھر اللہ کی توفیق سے وہ چلے بھی تھے کچھ، لیکن پھر اس کے بعد ڈیریلمنٹ ہو گیا. تو یہ ضالین کا گروہ ہے. اور مغضوب کا گروہ وہ ہے جو بھٹکنے کے بعد، ڈیریلمنٹ ہونے کے بعد اسے قائم رہا، اسی پہ قائم رہا، اسی پہ قائم رہا. کیونکہ دیکھیے اسلام میں ایک چیز ہے توبہ، کہ اگر شیطان آپ کو بھکا دے، بھٹکا دے، آپ کا ڈیریلمنٹ کرا دے، تو آپ کو چوکنا ہونا چاہیے. ارے بھائی کہاں بھٹک گیا، یہ کیا ہو گیا میری زندگی میں. قرآن میں یہ بات بتائی گئی دوسری سورہ میں، انشاءاللہ وہ سورہ آئے گی بات کو. دوسرا بات بتائی گئی کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور جو صحیح لوگ ہیں وہ چوکنے ہو جاتے ہیں. ارے یہ تو شیطان بہکا رہا ہے، یہ تو شیطانی بات ہے، یہ کہاں میں نے امرت باؤں میں پال لیا ہے یہ بات. تو وہ جاگ اٹھتے ہیں. تو ضالین میں سے وہ لوگ جو دوبارہ نہ، جن میں توبہ کی صفت نہ پیدا ہو، وہ اپنے کو دوبارہ اصلاح کر کے لوٹے نہیں، تو انہیں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مغضوب ہے. مغضوب مانے ہیں کہ وہ بے حسی کی آخری حد تک پہنچ گئے، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کا دل پتھر جیسا ہو گیا ہے، پتھر جیسا. تو ضالین ابتدائی درجہ ہے، ابتدائی یعنی ڈیریلمنٹ جب ہوتا ہے تو وہ ضالین کا درجہ ہے. لیکن جب آدمی ڈیریلمنٹ کے بعد اسی پہ چلتا رہے، اسی پہ چلتا رہے، اسی پہ چلتا رہے، یعنی اسی سوچ میں جیے، وہی چرچا کرے، وہی اپنے مائنڈ میں وہی باتیں، نگیٹو باتیں لاتا رہے، تو پھر کیا ہوگا دھیرے دھیرے کہ وہ پختہ ہو جائے گا، اس کی کنڈیشننگ بہت ہی زبردست ہو جائے گی، پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا. تو جس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، وہی وہ لوگ جو مغضوب ہیں، اللہ کی طرف سے غضب کا شکار ہوئے. تو یہ غضب جو ہے، اسی کو قرآن میں دوسرے مقام پر لعنت کہا گیا، لعنت. تو یہ ہے پوری سورہ کا معاملہ. اس سورہ کو علماء نے، کسی نے کہا کہ قرآن کا دیباچہ ہے، کسی نے کہا قرآن کا خلاصہ ہے. سب باتیں صحیح ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن کا دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، قرآن کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. تو یہ ایک جرنی ہے، ایک جرنی ہے جو انسان کی زندگی میں پیش آتی ہے، انسان کی زندگی میں پیش آتی ہے، کہ وہ اس کے جو آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پختگی کی میچورٹی کے ایج کو پہنچتا ہے، تب اس کے احساسات جاگتے ہیں، تب اس کے اندر سوچ جاگتی ہے. میچورٹی کے ایج تک پہنچنے کے بعد وہ لگتا ہے سوچنے، میں کیا ہوں، کیا پرپز ہے میری زندگی کا، کس نے مجھے بنایا، یہ زمین آسمان کا خالق کون ہے، یہ سب سوالات آنے لگتے ہیں میچورٹی کے ایج تک پہنچنے کے بعد. تو اگر آدمی سنجیدہ ہے، واقعی وہ سیریس ہے، تو دھیرے دھیرے اس پر بات کھلنے لگتی ہے، وہ حقیقتوں کو دریافت کرنے لگتا ہے. جب وہ دریافت تک پہنچتا ہے، تب وہ بہل آتا ہے، کہہ اٹھتا ہے الحمد للہ رب العالمین، خدا میں تیرا اعتراف کرتا ہوں، خدا میں تیرے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، خدا میں اس دنیا میں بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں. یہ سب اس میں شامل ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. پھر انسان خدا کی صفات کو دریافت کرتا ہے کہ وہ تو بہت، وہ رب ہے، رحمان الرحیم ہے. تو جب یہ صفات کو وہ دریافت کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ اس کا سول پرسن بن جاتا ہے.
اللہ سے بے پناہ اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، اشد حب للہ. وہ اپنا سب کچھ اللہ کو بنا لیتا ہے. یہاں پہنچ کر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار بن جاتا ہے. عبادت گزار، عبادت جو ہے کسی رسمی معنی میں نہیں ہے. عبادت گزار جو ہے وہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کو بنا لینا، سول کنسرن اللہ کو بنا لینا. جب آپ بنائیں گے ایسا تو آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی شخصیت، سب کا رخ جو ہے گاڈ اورینٹڈ ہو جائے گا. اللہ کی طرف ساری توجہ آپ کی چل جائے گی اللہ کی طرف. تو یہ ہے عبادت گزار ہونے کا معاملہ. پھر آپ دعائیں کریں گے، دعائیں کریں گے، دعائیں کریں گے کہ خدا مجھے راستہ کھول دے، مجھے سچا راستہ دکھا دے، جو تیرے نزدیک جو تیرے نزدیک صراط مستقیم ہے اس کی رہنمائی فرما. تو پھر انفولڈنگ ہونے لگے گی اللہ کی طرف سے. اس کو انسپریشن ہونے لگے گا. انسپریشن یعنی ایک تو پیغمبر کی باتوں سے وہ سمجھے گا باتوں کو، پیغمبر کی جو وحی ہے اس سے باتیں سمجھے گا. لیکن جب اپنے کو انوالو کرتا ہے آدمی تو اس کو خود بھی انسپریشن ہو جاتا ہے، جس کو اسلام میں الہام کہا گیا ہے. الہام یا القاء. اسلام میں دیکھیے وحی تو صرف پیغمبر کے لیے ہوتی ہے، پیغمبر کے لیے. لیکن وحی کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ القاء اور الہام. وہ ہر سچے انسان کو ہو سکتا ہے. تو یہ سب ہونے لگتا ہے تو پھر سچائیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں. تو پھر آپ اور دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کہ خدا مجھے صراط مستقیم دکھا دے. تب جب آپ دعا میں زندگی گزارتے ہیں، دعا آپ کی زندگی میں سچ مچ شامل ہو جاتی ہے، تو پھر روزانہ آپ کو نئی نئی باتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جس کو کہتے ہیں یعنی کریٹو تھنکنگ. میں سمجھتا ہوں کہ مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ کریٹو تھنکر ہوتا ہے. کریٹو تھنکنگ بہترین لفظ میرے نزدیک ہے یہ بتانے کے لیے کہ مومن کی کئی شخصیت ہوتی ہے. مومن اپنے اپنی ذہنی ارتقاء کے نتیجے میں ایک کریٹو تھنکر بن جاتا ہے. ہر دن اس کو نئی معرفت حاصل ہوتی ہے، ہر دن اس کو اللہ سے ایک نیا تعلق دریافت ہوتا ہے. تو اس طرح جو زندگی بنتی ہے اس زندگی کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ قائم ہو جائیں دین کے اوپر، اور آپ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو اللہ کے ہاں انعام پائیں گے، جنت کو مستقر قرار پائیں گے، اللہ کے پڑوس میں آباد کیے جائیں گے، ان میں سے ہو جائیں. یہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن دو درجے اور بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ دو درجے وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان ہر وقت لگا ہوا آپ کے پیچھے، ہر لمحہ، ہر صبح شام لگا ہوا بہکانے میں. کہاں وہ ڈیریل کر دے آپ کو، کہاں ڈیریل کر دے. تو کہیں نہ کہیں بہکاتا ہے، آپ کے نفرت جذبات کو ابھار دیتا ہے، کہیں آپ کو کسی بات پہ افینڈ کر دیتا ہے، کہیں آپ کو غصہ دلا دیتا ہے، کہیں آپ کو پرووک کر دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا جو سفر ہے اس کو ادھر سے ادھر پھیر دیتا ہے وہ، جس کو میں ڈیریلمنٹ کہتا ہوں. تو ظالمین وہ ہیں جن کا ڈیریلمنٹ ہو گیا سچائی پانے کے بعد. لیکن ڈیریل ہونے کے بعد بھی موقع رہتا ہے واپسی کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. یعنی کسی بھی لمحہ آپ کو ہوش آ جائے، کسی بھی لمحہ آپ کو اپنی غلطی کی سمجھ آ جائے تو آپ واپس ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف، اور پھر اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف دوبارہ واپس آ جائیں گی.
دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے گا. تو یہ لیکن جو لوگ ایسا نہ کر پائیں، جن کے اندر انٹراسپیکشن کی صفت نہ ہو، جو اپنے خلاف سوچ نہ سکیں، جو اپنا تجزیہ نہ کر سکیں، اپنی غلطیوں کو دریافت نہ کر سکیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مغلوب کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. یعنی وہ دائرہ جہاں اتنی کنڈیشننگ اتنی پختہ ہو جاتی ہے، اتنا بےحسی آ جاتی ہے کہ آدمی پھر بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اپنے کو بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. وہ ڈیریلمنٹ ہونے کے بعد وہ اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے یہاں کہ کھٹ میں جا کے گر جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا درس قرآن. انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب ہم قرآن ہی کو سلسلے وار چلائیں گے، تھوڑے تھوڑے حصے لے کر کے، اور اس کی شرح کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو کام ہے، یہ کام اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کا سمجھنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ توفیق دے کہ میں قرآن کو صحیح طور پر سمجھوں اور قرآن کو صحیح طور پر بیان کر سکوں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کا راستہ پکڑنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کبھی نہ قرآن کو سمجھ سکتا، نہ قرآن پر چل سکتا، نہ اس پر استقامت کر سکتا. تو ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بہکنے سے بچا، ہمیں ڈیریلمنٹ ہونے سے بچا، ہمیں آخر تک ہماری مدد فرما. اسی کی میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.